گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس عنوان پہ گفتگو کی گئی کہ عصری علوم کے نام پہ دنیاوی تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں زیادہ تر وہ ہے جس کی اس دنیاوی زندگی میں بھی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی خاص فائدہ نہیں، جبکہ وحی والا علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، دینی علم ہے، اس میں جہاں دینی رہنمائی کی جاتی ہے، اللہ کی پہچان کروائی جاتی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد بتلائے جاتے ہیں، انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد سمجھایا جاتا ہے، وہاں وحی والے علم میں قرآن و سنت میں بہت سارے انتہائی مفید دنیاوی علوم بھی ہیں۔ دلائل سے یہ عنوان بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا علم بظاہر جتنا مرضی گہرا ہو، بال کی کھال ادھیڑنے والی تحقیقات ہوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اسے بالکل محدود اور معمولی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ یہ تبصرہ موجود ہے۔ کہیں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ دنیا کا ظاہری اور سرسری علم رکھتے ہیں۔ وہ جتنا مرضی گہرا ہو، دنیا کا علم جو انسان کو تجربات سے حاصل ہو جائے وہ سرسری اور ظاہری ہے۔ جو دین کا علم ہے وہ وحی کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وحی نہ اترے تو قبر و برزخ اور آخرت کے حالات و واقعات کوئی ذہین فتین عقل مند ترین شخص بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اور بچاؤ کی تدبیر کیا ہے، آخرت میں کیسا کڑا احتساب ہے اور کامیابی کی راہ کیا ہے۔ یہ وحی والے علم میں پتہ چلتا ہے، اس لیے وہ گہرا علم ہے۔ دنیاوی علم جتنا مرضی باریک سمجھ لیا جائے وہ سرسری سطحی اور ظاہری علم ہے۔ اللہ فرما رہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ کہیں سورہ نجم میں اللہ نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی پہنچ ہے۔ کیوں؟ یہ صرف جو علم دنیا تک محدود ہے وہ کچھ بھی نہ ہوا، فرمایا یہ ان کے علم کی پہنچ ہے جو صرف دنیا تک ہے۔
نہ انہیں قبر و برزخ کا پتہ ہے، نہ آخرت کا کوئی علم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت اور پہچان ہے، تو کیا علم ہے ان قبر میں؟ یہ پہنچ ہے ان کے علم کی۔ جبکہ جو وحی والا علم ہے، قرآن و سنت والا علم، اس میں بہت سارے دنیاوی مفید علوم بھی موجود ہیں اور پوری دینی رہنمائی بھی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں دین کے حوالے سے بتلایا گیا ہے، وہ صرف قبر اور حشر میں ہی کام آنے والا نہیں، اس دینی علم کے جو عقیدے سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان سے متعلق ہے، اخلاق و کردار سے متعلق ہے، وہ سارا علم انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی بڑا مفید ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کے فوائد تینوں جہانوں میں ہیں، اس دنیا میں بھی اس کے فوائد بے انتہا ہیں، قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہے، قبر و برزخ میں بھی فوائد بے انتہا ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں تو کامیابی و کامرانی کا انحصار ہی اس پر ہے۔ تو نفع بخش علم تو وہ ہوا نا کی علم کہ جس میں دنیا کے علوم بھی ہوں اور جو دینی علوم ہیں ان کا فائدہ دنیا میں بھی بہت زیادہ ہو۔ یہ یاد رکھیے، انسان حقیقی پرسکون اطمینان والی زندگی اللہ کے دین کی تعلیم کے مطابق ہی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ دیکھ لو جتنے دنیا کی زیادہ علوم و فنون کے ماہر ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں دنیا کی ظاہری چمک دمک بے انتہا ہے، ماحول بڑا دنیاوی اعتبار سے صاف ہے، آلودگی نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ بیماریاں ان ممالک میں ہیں اور بے چینی اور بے قراری انتہا کی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ خودکشی کی سب سے زیادہ وارداتیں انہی ملکوں میں ہیں۔ چین نہیں ملتا، سکھ نہیں ملتا، اطمینان نہیں نصیب ہوتا۔ دین والا شخص جس کو 2 ٹائم کا کھانا مشکل سے ملتا ہو، اگر دین اس کا صحیح ہے نا، اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن و سنت کا علم، وہی والا علم، ہر لحاظ سے مفید ہی مفید ہے کہ اس میں دنیاوی مفید علوم بھی ہیں اور دینی و اخروی انتہائی ضروری مفید علوم بھی ہیں۔ تو اصل علم تو وہی ہوا تھا، اس لیے اللہ نے اس علم کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، وہی نازل فرمائی۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ میں یہ مضمون بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ دیکھو دنیاوی علوم میں سب سے زیادہ ضرورت انسان کو اس علم کی ہے جس کا بدن سے تعلق ہے، کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیاوی علوم میں اہم ترین علم تو وضاحت سے بیان کیا گیا کہ وہ 3 اصول کہ دنیا بھر میں صحت کی حفاظت اور علاج معالجہ جن 3 اصولوں کے گرد گھومتا ہے، وہ تینوں کے تینوں قرآن و سنت میں موجود ہیں اور پوری رہنمائی ہے، دلائل سے بیان کیا گیا۔ حفظان صحت، پرہیز اور استفراغ، پوری تفصیل بیان کی گئی، مثالیں دی گئی
کہ اہم ترین دنیاوی علم ہے، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث اور سنت میں موجود ہے، اور ایسے زبردست انداز میں کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی صحت کے لیے یہ تین چیزیں اہم ہیں، حفظان صحت، پرہیز اور استفراغ، اسی طرح قرآن و سنت میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ روحانی صحت کے لیے بھی یہ تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں، لیکن وہ تین چیزیں روحانی صحت کے لیے روحانی انداز میں ہیں، کہ جس طرح صحت کی حفاظت کے لیے، جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے بہت کچھ ضروری ہے، اسی طرح روحانی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ضروری ہے، ورنہ انسان روحانی طور پہ یا بیمار ہو جائے گا یا بالکل چلتا پھرتا مردہ ہوگا۔ مردہ، قرآن تو اسے مردہ ہی کہتا ہے، جس کے پاس روحانی صحت برقرار رکھنے کا انتظام موجود نہیں۔ تو وہ تینوں چیزیں جو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں، حفظان صحت، پرہیز اور استفراغ، جس کا مطلب تھا فاسد مواد کو جسم سے خارج کرنا اگر پیدا ہو جائے۔ یہ تین اصول ہیں جسمانی علاج، معالجی اور صحت کے لیے، سارا کچھ اسی میں آتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی یہ تین چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ روحانی صحت کی حفاظت، اللہ اکبر، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کا انتظام قرآن و سنت نے کس انداز میں کیا؟ وہ چیزیں جنہیں قرآن و سنت میں انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ 6 ارکان ایمان ہوں، وہ 5 ارکان اسلام ہوں، یا ان ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے علاوہ جتنے فرائض و واجبات ہیں، سمجھو وہ روحانی حفظان صحت ہے۔ صحت روحانی طور پہ اسی کی قائم رہ سکتی ہے جس میں یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ 6 ارکان ایمان، 5 ارکان اسلام، اور ان سے ہٹ کر مزید فرائض و واجبات کرنے کے وہ کام جو انسان کے ذمہ لگائے گئے ہیں کہ یہ کرے، ہر حال میں کرے، سمجھو یہ روحانی حفظان صحت کا مضمون ہے۔ ان چیزوں میں سے خصوصاً جو ارکان ایمان اور ارکان اسلام ہیں، ان میں سے اگر کوئی شے رہ جائے کہ بندے کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، بندہ بے نماز ہے، بے روزہ ہے، بے زکوٰۃ ہے، بے حج ہے، دیگر فرائض و واجبات کا تارک ہے، تو ایسا شخص قرآن و سنت کی روح سے خود جسمانی طور پہ 100% تندرست ہو، ایسا شخص قرآن و سنت کی روح سے صرف بیماری نہیں بلکہ مرنے سے پہلے ہی مرا ہوا ہے۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے۔ ایمان نہیں نا، ارکان اسلام ارکان ایمان بندے میں موجود نہیں، تو سمجھو روحانی طور پہ یہ بندہ صرف بیماری نہیں بلکہ مرا ہوا ہے۔ قرآن سے پوچھو، اب من کانا میتا، فرمایا بتلاؤ سورہ اعراف، اب من کانا میتا، وہ شخص جو مردہ تھا، مردہ کیا مطلب ہے؟ کافر تھا، مشرک تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، کیا مطلب؟ ہم نے اس کو ایمان اور توحید کی زندگی دے دی۔ تو روحانی صحت کے لیے نہیں، روحانی زندگی کے لیے یہ چیزیں ارکان ایمان، ارکان اسلام اور فرائض و واجبات ضروری ہیں۔ اس لیے وہ وہی جو یہ چیزیں بتلاتی ہے، ارکان ایمان کا پتہ دنیا کے کسی علم سے نہیں چل سکتا۔ کس سے چلے گا؟ وہی والے علم سے پتہ چلے گا
کہ کن چیزوں کے جمع ہونے سے ایمان بنتا ہے اور اسلام بنتا ہے. نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے یہ تعلیمات دی گئی. تو کیونکہ وحی کے ذریعے یہ روحانی زندگی والا علم ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی کو روح کہا ہے. روح، کہ جس طرح جسم کے اندر جسمانی زندگی کے لیے روح ہے تو بندہ زندہ ہے، نکل گئی تو کیا کہا جی، لو جی روح پرواز کر گئی، مر گیا، وفات پا گیا. تو بالکل اسی طرح روحانی طور پہ اگر وحی والا علم اور یہ تعلیمات بندے کے اندر موجود ہیں تو بندہ روحانی طور پہ زندہ ہے، ورنہ مردہ ہے. اب من کانا میتن فاحیینا، اور وحی کا نام کیا رکھا؟ اللہ اکبر، روح. ایک مقام پہ نہیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ وحی کا نام روح رکھا. وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام بھی روح رکھا. اللہ اکبر. پڑھو قرآن. زندگی یا زندگی وحی. یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، وہ روح اتارتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے. کیا معنی ہے روح اتارتا ہے؟ سارے مفسرین متفق ہیں کہ یہاں وحی کو روح کہا گیا ہے. وہ وحی اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنے امر سے. وحی کا نام کیا رکھا؟ روح. کہیں سے بھی واضح لفظ میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنے حکم سے روح وحی کی ہے. اللہ اکبر. وحی کی تعلیمات کو کیا کہا؟ روح. کیوں یہ تعلیمات بندے میں موجود نہیں، یہ ہدایت موجود نہیں تو چلتا پھرتا مردہ ہے. مردہ یاد رکھنا، قرآن تو مردہ ہی کہتا ہے کھلے لفظوں میں. اور قرآن ایسے لوگوں کو بیمار بھی کہتا ہے. قرآن ایسے لوگوں کو اندھے، بہرے اور گونگے بھی کہتا ہے. قرآن ایسے لوگوں کو سر کے بل الٹا چلنے والے بھی کہتا ہے. قرآن ایسے لوگوں کو اندھیرے میں ٹکرے مارنے والے بھی کہتا ہے. کن کو؟ جن کے پاس وحی والا علم نہیں، اور جو روحانی فضانے صحت کی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں. ایمان نہیں، توحید نہیں، نماز روزہ نہیں، عشر زکوٰۃ نہیں. تو قرآن ایسے لوگوں کو مردہ بھی کہتا ہے، بیمار بھی کہتا ہے، اندھیرے میں ٹکرے مارنے والے بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ انہیں کل انعام جانوروں جیسے بھی کہتا ہے. تو روحانی فضانے صحت کیا ہے؟ یہ وہ ضروری چیزیں جو عقیدہ اور عمل میں ضروری قرار دی گئی ہیں، خواہ ان کا نام ارکان ایمان ہو، خواہ ارکان اسلام ہو، یا دیگر فرائض و واجبات ہو. جس کے اندر جتنے پورے ہوں گے اتنا وہ روحانی طور پہ تندرست ہوگا. جس میں جتنے کم ہوتے جائیں گے اتنا وہ روحانی طور پہ بیمار ہوگا. پھر قرآن و سنت نے تمہاری یہاں تک رہنمائی کی. یہ دین ہے، لیکن کس طرح دنیاوی معلومات بھی دین دیتا ہے. جس طرح جو جسمانی طور پہ بیمار ہونا اسے معمولی نقصان دہ شے بھی جلدی نقصان دیتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ مثلا جو آدمی تندرست ہے اسے ٹھنڈی ہوا جلدی کی نقصان نہیں دے گی کہ معمولی ٹھنڈی ہوا کے چونکے سے وہ بیمار پڑ جائے سردی میں. نہیں، مدافعت موجود ہے جسم میں. کوئی اور موذی شے اس کو فوراً نہیں گرائے گی. جو جسمانی طور پہ تندرست ہے اس کے اندر مدافعت ہے، اس کو کوئی زیادہ نقصان دہ شے نقصان پہنچائے گی. لیکن جو روحانی طور پہ بیمار ہے اس کو معمولی ٹھنڈی ہوا بھی نقصان دے گی. کوئی اور معمولی بد پرہیزی بھی اس کو پریشان کر دے گی. کیوں؟ اس کے اندر پہلے ہی فاسد مواد موجود ہے. جو ہی ساتھ اس جیسا اور ملے گا وہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کی مدافعت بھی کمزور ہوگی.
تو بالکل اسی طرح جو روحانی طور پہ صحت مند ہے نا، صحت مند، اللہ اکبر، روحانی طور پہ صحت مند، جس کا ایمان مضبوط ہے، توحید اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے ارکان ایمان، ارکان اسلام اعلیٰ معیار پر ہیں، اسے بڑے بڑے فتنے وہ بھی اس کو عقیدے سے، ایمان سے، توحید سے ہلا نہیں سکتے۔ چھوٹی چیزوں نے اس کا کیا بگاڑنا ہے؟ بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے امتحان بھی اس کو ایمان اور توحید سے ہلا نہیں سکیں گے، جس طرح صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے سخت حالات میں وہ حق پہ قائم رہے، عقیدہ نہیں بگڑا، ایمان نہیں ڈگمگایا، بڑے بڑے فتنے انہیں ہلا نہیں سکے، حتیٰ کہ ایسے ایسے سعادت مند، صحیح البخاری میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تم میں سے فتنے کے بارے احادیث کس کو یاد ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے یاد ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے آپ واقعی اس مضمون پہ بڑے دلیر ہیں، کیونکہ حضرت حذیفہ خصوصی یہ فتنے کا علم حاصل کرتے تھے اس ڈر سے کہ مجھے فتنہ پا نہ لے۔ حضرت حذیفہ نے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے بیان کیے تو حضرت عمر نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا، ایسے فتنے بتلاؤ جو احادیث میں بیان ہوئے ہوں، جو سمندر کی موجوں کی طرح موجیں مارے۔ بات زبردست ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے بھلا کیا کیا، وہ بڑے فتنے بتلانے کی بجائے کہا امیر المومنین آپ کو ان کی کیا پریشانی ہے، بڑے بڑے فتنوں کی، آپ کے اور ان کے درمیان دروازہ بند ہے، وہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ دروازہ بند۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں وہ دروازہ کھلے گا کہ توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر تو جب توڑ دیا جائے گا تو پھر تو دروازہ لگے گا ہی نہیں، تو کام پریشانی والا ہے۔ لو جی مجلس برخاست ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ بعد میں لوگوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر تو بڑے سمجھدار تھے، وہ بات سمجھ گئے، ہاں جی تو ہمیں تو سمجھاؤ کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا وہ دروازہ خود عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، جب تک وہ ہے نا فتنے نہیں آ سکتے۔ اور واقعہ تھا حضرت عمر کے دور خلافت میں فتنے نے سر نہیں اٹھایا کسی نے، کہا خود حضرت عمر ہیں۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا امیر المومنین کو یہ پتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے نہیں سوال کیا کہ وہ دروازہ کون ہے، کہا انہیں اتنا پتا تھا جس طرح رات کے بعد پھر دن ہے نا، لوگوں کو پتا ہے، کسی کو شبہ نہیں کہ رات کے بعد دن چڑھتا ہے، بالکل اس طرح ان کو پتا ہے کہ فتنوں کے لیے دروازہ وہ خود ہے۔ کیوں؟ میں نے انہیں اغلوتے نہیں سنائے، میں نے حدیث سنائی ہے انہیں، اور حدیث کا ان کو بڑا علم ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے تو کیسے کیسے لوگ عظیم صحابہ کرام میں تھے کہ وہ تو فتنوں کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ معیار کی علامت ہے۔ تو اس لیے جتنا آدمی روحانی طور پہ اعلیٰ معیار پر ہوگا اتنی اس کی قوت مدافعت طاقتور ہوگی، پھر بڑے بڑے فتنے بھی اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتے، اس کی توحید کو کچا نہیں کر سکتے، اس کے عقیدے کو وہ ہلا نہیں سکتے۔ کہ جس طرح جسمانی طور پہ جو صحیح تندرست ہے اسے موذی چیزیں جلدی کی نقصان نہیں دیتی، کیوں؟ اس کے بدن میں قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ روحانی صحت کا ہے۔ تو بہرحال جسمانی صحت کی طرح روحانی فضان صحت میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ایمان اور اسلام کے ارکان اور دیگر فرائض و واجبات، یہ بنیاد ہیں۔ پھر مزید جن اعمال کی ترغیب ہے اگرچہ انہیں فرض نہیں کیا گیا، سنن، مستحبات، نوافل، آدمی اگر ان کو بھی اپنانے والا ہو تو سمجھو روحانی صحت میں اور اونچے معیار پر ہوگا، اور اونچے درجے پر ہوگا۔
جو فرائض و واجبات کے ساتھ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ وہ نوافل اور مستحبات اور سنن پہ بھی پہرا دینے والا ہے، وہ روحانی طور پہ اور اتنا تندرست ہوگا، اتنا روحانی طور پہ مزید صحت مند ہوگا۔ کیوں؟ اسے تو اللہ کا پیار مل جاتا ہے، جس طرح حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب تلاش کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح البخاری کی، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اس کی پھر روحانی صحت کے کیا کہنے جس سے اللہ پیار کرنے لگ جائے، کمال ہو گئی اللہ۔ دوسری چیز، جس طرح جسمانی صحت کے لیے پرہیز کی بڑی حیثیت ہے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی پرہیز کی بڑی حیثیت ہے، اور قرآن و سنت میں بہت سارا پرہیز بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اور طبیب مرض کے مطابق مضر چیزیں بند کر دیتا ہے۔ شوگر والے کو کہتا ہے میٹھا نہیں کھانا، جس کا پیٹ خراب ہو جائے، معدہ کمزور ہو جائے، اس کو کہتا ہے بھاری اور ثقیل شے کوئی نہیں کھانا، ہلکی پھلکی غذا کھانا ہے۔ پرہیز بتلاتے ہیں دنیا بھر کے ڈاکٹر طبیب معالج، پرہیز بتلاتے ہیں۔ پرہیز بڑا اہم ہے، گزشتہ خطبہ میں تفصیل بھی آنی ہے۔ تو روحانی صحت کے لیے بھی بہت بڑا پرہیز ہے۔ قرآن و سنت میں جتنے کاموں سے منع کیا گیا ہے، اللہ اکبر، یوں سمجھو وہ سارا پرہیز ہے۔ جتنے کاموں سے منع کیا گیا وہ سمجھو وہ انسان کی روحانی صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں، اور ان مضر چیزوں سے انسان کو بچایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بدکاری نہ کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سمجھو بدکاری کیا ہے، روحانی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے پابندی لگا دی۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ بدکاری نہ کرو، کہا قریب بھی نہ جاؤ، بدکاری کے راستے، ذرائع اور دروازے تک بند کر دیے۔ اسی طرح شراب پہ، جوئے پہ پابندی لگائی، رشوت پہ پابندی لگائی، ناجائز ذریعے سے مال کمانے کی جتنی شکلیں ہیں ان پر پابندی لگائی، منع کیا۔ اسی طرح چوری، ڈکیتی، راہزنی، لوٹ مار، قتل و غارت پہ پابندی لگائی۔ یہ روحانی پرہیز ہے۔ یہ پرہیز کرے گا تو اس کی روحانی صحت برقرار رہے گی۔ اس لیے کرنے کے کاموں کے مقابلے میں کرنے کے کاموں کے مقابلے میں بچنے والے کام زیادہ مشکل ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، جسمانی علاج میں بھی اور روحانی علاج میں بھی۔ ڈاکٹر طبیب یہ کہنا یہ کھانا ہے وہ کھا لے گا، ساتھیو یہ کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، اللہ اکبر، وہ بیمار پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ پھر بھی بچنے والے کاموں سے آسان ہے۔ کتنے نمازی نماز پڑھ لیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے، رشوت نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، بدکاری نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خواہش پہ قابو کر کے پرہیز ہوتا ہے، خواہ جسمانی پرہیز ہو یا روحانی پرہیز ہو، اس کے لیے خواہش کا مقابلہ کرنا، جنگ ہے پوری جنگ، یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بنیادی نام ہی پرہیزگار رکھا، ثابت کرنے کے لیے کہ پرہیز بڑا ضروری ہے۔ نام ہی کیا رکھا؟ پرہیزگار۔ المتقین کا کیا معنی؟ پرہیز کرنے والے۔ تو بہرحال پرہیز بڑا اہم ہے، جس طرح جسمانی صحت میں بڑا اہم ہے، روحانی صحت میں بھی پرہیز بڑا اہم ہے۔ تو جتنے کام قرآن و سنت میں منع کر دیے گئے ہیں وہ روحانی صحت کے لیے کیا ہے؟ وہ پرہیز ہے۔ جو جتنا ان مضر چیزوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، فسق و فجور سے، معاصی و ذنوب سے جتنا بچنے والا ہوگا اتنا روحانی طور پہ تندرست ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا روحانی طور پہ تندرست ہوگا۔
جتنا پرہیز کرنے والا اور بچنے والا ہوگا. اور شریعت نے تدبیر بتلائی. اللہ اکبر. تدبیر کہ جتنا خطرناک گناہ ہے اس سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی وہ راستہ اور ذریعہ بھی اختیار نہ کرے. راستے پر بھی پابندی لگا دی. مثلا بدکاری ہے، یہ خطرناک گناہ ہے جس سے روحانی صحت برباد ہو کے رہ جاتی ہے، عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے، نسب برباد ہو جاتا ہے، حرام کی اولاد پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے. جاؤ دیکھ لو اسلامی ممالک اور کافر ممالک کا فرق زمین آسمان کا فرق ہے کردار کے حوالے سے. وہاں 50% سے زیادہ آبادیاں حرام کی ہیں تو بے سکونی ہے، فساد برپا ہے. اسلامی ممالک میں پھر بھی بہت بڑا بھی فرق ہے، تو وہاں خاندانی نظام موجود ہے اور سکون موجود ہے. خاندانی نظام بدکاری سے تباہ ہو جاتا ہے. وہ پیارے مقدس رشتے جن کی محبتیں اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں وہ نکاح سے پیدا ہوتی ہیں، بدکاری سے نہیں پیدا ہوتی. تو جو جتنا خطرناک کام اللہ نے اتنی راستے بند کر دی. نظر پہ پابندی لگا دی، کان آوارہ ہونے سے روک دیا، غیر محرم مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے باتیں کرنے سے بھی منع کر دیا بلا ضرورت. تنہائی پہ پابندی لگا دی. عورت کے غیر محرم کے ساتھ سفر پہ یا محرم کے بغیر سفر پہ پابندی لگا دی. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بدکاری کا راستہ بند کرنے کے لیے. کیسا پرہیز سکھلایا کہ وہ ذرائع بھی بند کر دیے، اور دوسری طرف یہ تربیت دی کہ حرام تو حرام ہے، جہاں شبہ ہو جائے اس سے بھی بچ جاؤ اگر دین بچانا چاہتے ہو اور عزت بچانا چاہتے ہو. کیسا پرہیز سکھلایا. جناب جریج بنی ٹھنی علاقے کی خوبصورت عورت کی برائی کی دعوت سے کیوں بچ گئے؟ ذریعے سے بچ گئے. صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آراستہ ہو کے مزین ہو کے اس کے عبادت خانے میں آ گئی، بدکاری کی دعوت دے رہی ہے. عورت کی طرف سے پہل ہو تو مرد کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، جناب جریج واقعتاً اللہ کے نیک بندے تھے، پرہیز کرنا آتا تھا. لفظ ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. دیکھ لیتے تو وہ کھاج بڑک اٹھتی. اسباب کا ہمیشہ نتیجہ ہوتا، دیکھا ہی نہیں. وہ واضح دیتی رہ گئی ہے، دیکھا ہی نہیں. جناب یوسف علیہ السلام ایک دروازہ نہیں کتنے دروازے بند تھے، قرآن نے گنتی نہیں لکھی لیکن ابواب بولا ہے. اور عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، پہل عورت کی طرف سے ہو رہی ہے، اور عورت حسن و جمال کی پیکر بھی ہے، منصب والی بھی ہے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام کیوں بچ گئے؟ نکاح اٹھا کے دیکھے ہی نہیں، اسباب ہی نہیں اختیار کیے، ذریعہ ہی نہیں اختیار کیا. اس لیے اتنی پاکیزگی کہ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. اور برائی کرنا تو دور کی بات ہے، بھرپور نوجوان اور خود بھی اتنا حسن و جمال رکھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. صحیح مسلم میں ہے. اور پھر برائی سے بچ جائے، دعوت بھی عورت سے چھوٹی بات نہیں ہے. کیسی پرہیزگاری ہے یہ. تو دیکھ لو نا، پھر دنیا سے گئے ہوئے مدتیں بیت گئی ہیں تو قرآن میں اللہ اکبر چرچے اور تذکرے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے ہو رہے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اخیر بولتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں بڑی عزت والا کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. خود بھی عزت والا، اس کا باپ بھی عزت والا، اس کا دادا بھی عزت والا، اس کا پردادا بھی عزت والا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہ کا نبی یوسف، اللہ کے نبی کا بیٹا، اللہ کے نبی کا پوتا، اللہ کے نبی کا پرپوتا. کیا سلسلہ ہے، سنہری سلسلہ. سبحان. خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا بھی نبی. تذکرے ہو گئے، پیچھے کردار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ویسے ہی نہیں انتخاب کرتا، اللہ بڑی حکمت و دانائی والا ہے.
تو بہرحال جسمانی صحت کی طرح روحانی صحت کے لیے بھی پرہیز بڑا ضروری ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آدمی قریب بھی نہ جائے. بہت سارے جو خطرناک گناہ ہے وہاں اللہ نے لفظ یہ بولا ہے لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اسباب بھی اختیار نہ کرو. لا تقربوا الفواحش، بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اسباب بھی اختیار نہ کرو. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو کہ تم یتیم کا مال کھانے والے بن جاؤ. سبحان اللہ، کیا پرہیز کا انداز بتلایا گیا ہے، قریب بھی نہ جاؤ. حتیٰ کہ اللہ نے تو ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کو یہ پرہیز والا تجربہ جنت میں ٹھہرا کے کروا دیا تھا. وہاں کرنے کا کوئی کام نہیں ان کو بتلایا گیا، پرہیز ہی بتلایا گیا. معلوم ہوا پرہیز بڑا اہم ہے اور کام بھی ہمت والا ہے. اللہ نے امتحان کے لیے وہاں جنت میں ٹھہرایا تو جو پابندی لگائی نا وہ کرنے کا کام نہیں تھا. یہ نہیں کہا تم نے یہاں اتنی نمازیں پڑھنا ہے، یہ نہیں حکم دیا انہیں. آزمایا تو کیسے آزمایا، تجربہ کروایا تو کیسے کروایا. کہا یہ ساری جنت تمہارے لیے ہے، کوئی پابندی نہیں. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پہلے باقاعدہ انہیں پوری حقیقت سمجھائی کہ دیکھو اتنی جنت ہے، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، ایک پابندی ہے بس. وہ پابندی پرہیز والی تھی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پرہیز ہوتے ہی سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی کیا لفظ بولے، یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں نے یہ درخت نہیں کھانا. کیا کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بچا ہی تب جاتا ہے. اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. اب بیمار ہے نا، بیمار گھر میں پرہیز کر لیتا ہے، لیکن شادی کی دعوت پہ چلا جائے تو جب میز پہ ہر طرح کی چیزیں خوشبو دے رہی ہوتی ہیں نا تو جتنا مرضی ہو نا پرہیز رہ جاتا ہے. حقیقت ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بندے رہ جاتے ہیں، پھر کیوں جب شاید سامنے آئے اس کی خوشبو پہنچ رہی ہو مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی پرہیز توڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کیا الفاظ بولے، قریب بھی نہ جاؤ. تو اللہ نے پرہیز کے ذریعے تجربہ کرایا ہمارے ماں باپ کو. فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ اپنا نقصان کرو گے. تو دیکھو جی پرہیز نہیں ہو سکا تو نقصان ہو گیا پھر. اور اسی طرح تیسری چیز جو روحانی صحت کے لیے ضروری ہے وہ استفراغ ہے کہ جس طرح اللہ اکبر جسمانی طور پہ فاسد مواد جسم میں پیدا ہو جاتا ہے، کئی اس کے اسباب ہیں، تو اس کو نکالنا پڑتا ہے. جب تک آپ نکالتے نہیں نا کام نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں، وہ نکالنا ہی پڑتا ہے. حتیٰ کہ ایسا طبیب اور معالج فیل ہے جو اس مواد کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش کرے. وہ وقتی طور پہ دبے گا، وہ اندر موجود ہے، وہ پھر سر نکالے گا. علاج کیا ہے، وہ ختم کرو، اس کو کسی طریقے سے نکالو، بدن کو اس سے پاک کرو، صحت تب بنے گی. اللہ اکبر. ابھی میں مسجد میں داخل ہوا، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی آصف، بالٹوں سے کبھی کبھی محبت کے ساتھ آتے، تو وہ پاؤں پہ پٹی ہے، زخم ہے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے. کہتے ہیں ہوا کیا، کھلا چھوڑ دیا زخم، وہ باہر سے صحیح ہو گیا، اندر مواد رہ گیا ہے، وہ دوبارہ پٹی شروع کر دیا کہ وہ اندر مواد نکلے گا تو کام ختم ہوگا. تو استفراغ کتنا ضروری ہوا. کوئی بھی مواد آپ اندر ہی رہنے دیں، کبھی بھی نہیں شفا ہو سکتی. وقتی طور پہ بیماری دب جائے گی، تھوڑی دیر بعد پھر سر اٹھائے گی، پھر تکلیف شروع ہو جائے گی. علاج کیا ہے، وہ فاسد مادہ نکالو. تو اسی طرح انسان اس کے اندر گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ جتنا مرضی نیک ہو کی پرہیزگار ہو ہے انسان، کچھ نہ کچھ قابو آ ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ قابو آ ہی جاتا ہے. کبھی شیطان کا دو لگ گیا، کبھی نفس امارہ کے قابو آ گیا، کبھی اللہ اکبر کبھی خواہش کے ہتھے چڑھ گیا،
کبھی غصے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھا، ہو جاتا ہے اسے. اتنا فرق ہے کہ جو نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس سے یہ برائی والا کام تھوڑا ہوتا ہے، اور جو ہے اس طرح کا وہ رات بھر دن نافرمانی والے کاموں میں ڈوبا رہتا ہے. یہ فرق ہے، لیکن اچھے شخص سے بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. جب ہو جاتا ہے تو اس کا فاسد مباد جسم میں پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں جب ابن آدم گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ کالا نقطہ. سمجھو فاسد مواد پیدا ہو گیا. جس طرح بری غذا سے، نکمی چیزوں سے جسم کے اندر فاسد مواد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح گناہ اور نافرمانی والا کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا برا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. یہ یاد رکھے، وہ فاسد مواد پیدا ہو جائے گا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تعبیر کیا؟ فرمایا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پہ. اللہ اکبر. جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ سیاہ نقطہ ضرور لگتا ہے دل پہ. اگر تو گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کرے، تیسرا گناہ کرے، چوتھا گناہ کرے، اللہ اکبر، تو نقطے بڑھتے جاتے ہیں. اور اگر جو ہی گناہ ہوا ہے اور وہ نقطہ لگا ہے، فاسد مواد پیدا ہوا ہے، یہ فوراً استفراغ کر لے، وہ فاسد مواد نکال لے، تو میں دل پھر صاف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ صاف. وہ روحانی استفراغ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جسمانی تو ہوا نا، کہیں حجامے کے ذریعے گندا خون نکالا جاتا ہے، کہیں اور دوائی کے ذریعے فاسد مواد جو اندر چلا گیا ہے، پھپھڑوں میں جمع ہو گیا ہے، وہ نکالا جاتا ہے. کتنی پھپھڑوں کی بیماریاں ہیں لائی جاتی ہے دوائی کے ذریعے. کیوں؟ وہ پھپھڑوں سے فاسد مواد نکالنا ہے. پیٹ میں کوئی زہریلی شے چلی گئی ہے تو اس کا بھی علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور دوائی دی جاتی ہے کہ وہ نکل جائے زہر باہر، بچ جائے بندہ. تو جو روحانی فاسد مواد پیدا ہو گیا اس کا استفراغ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا استغفار ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ. ہو گیا ہے گناہ، لگ گیا ہے دل پہ نقطہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ گناہ کرتا ہے، دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے، اگر تو سچی توبہ کرے، شرمسار ہو جائے اللہ کے آگے، گر گرائے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، گناہ ہو گیا ہے تو معاف کر دے، آپ فرماتے ہیں وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. سمجھو کیا ہو گیا؟ استفراغ ہو گیا، فاسد مادہ نکل گیا. اللہ اکبر. تو اس لیے اگر روحانی طور پہ فاسد مواد بندے کے اندر پیدا ہو جائے، گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دل پہ کالا نقطہ لگ جائے، تو اس کا بھی استفراغ ضروری ہے. وہ استفراغ کیسے ہوگا؟ وہ رجوع اللہ سے ہوگا، وہ سچی توبہ سے ہوگا، وہ سچے استغفار سے ہوگا. دل دھل جائے گا اللہ کی مہربانی سے. اللہ اکبر. فاسد مواد نکل جائے گا. لیکن اگر نہ نکالا فاسد مواد، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، جس طرح معاشرے کی اس وقت اغلبی حالت ہے، رات بھر دن گناہ اور نافرمانی پہ کمر بستہ ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، توبہ ہے ہی نہیں، شرمندگی ندامت ہے ہی نہیں، رجوع اللہ ہے ہی نہیں، رات بھی گناہ دل بھی گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا پھر وہ وقت آتا ہے سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. پھر وہ کون سی سٹیج آ جاتی ہے جس کو جسمانی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا دل اب کام ہی نہیں کر رہا. ایک تو نا کہ دل کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا. آخر ایک درجہ کیا آتا ہے جب نہ علاج کیا جائے بیماری کا، تو کون سا پھر درجہ آ جاتا ہے کہ اب دل کام ہی نہیں کر رہا. کیا ہے جی، اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، اس کے اب گردے کام ہی نہیں کر رہے، اس کا تو پھپھڑا اب کام ہی نہیں کر رہا.
تو یہی حال روحانی طور پہ ہو جاتا ہے. گناہ پہ گناہ جب کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے، فاسد مواد گناہوں کا توبہ و استغفار کے ذریعے نکالے ہی نہ، تو نقطے پہ نقطہ دل کے اوپر چڑھتا جاتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ اللہ اس برے انجام سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے جسمانی بیماری اتنی بندے کے لیے نقصان نہیں جتنی روحانی بیماری نقصان ہے. اور جسمانی بیماری کا تو اخیر زیادہ سے زیادہ مر جانا نہیں ہے نا، تو مرنا تو تندرست نے بھی ہے. کیوں جی؟ جو جسمانی طور پہ تندرست ہے وہ موت سے بچ جائے گا؟ نہیں، مرنا تو اس نے بھی ہے. لہذا جسمانی بیماری کا تو پھر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نقصان ہے نا، وہ مر جائے گا. علاج نہیں ہوا مر جائے گا، دوائی کا انتظام نہیں ہوا مر جائے گا، پرہیز نہیں ہو سکا آخر مر جائے گا. اتنا ہی نقصان ہے. تو وہ مرنا تو تندرست نے بھی ہے، لیکن اگر روحانی بیمار ہو گیا نا تو اس کا نتیجہ تو جنت سے محرومی ہے اور جہنم کا داخلہ ہے. وہ نتیجہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک نتیجہ ہے. تو دل پھر کالا ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، گناہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. نہ آیت اثر کرتی ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ وعظ سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ نصیحت فائدہ دیتی ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں نا بے حس، وہ اصل میں یہی ہے، گناہ پہ گناہ کر کر کے جس طرح جب دل کام ہی چھوڑ دے تو کوئی دوائی دل کو دوبارہ کام پہ لگا نہیں سکتی، بالکل اسی طرح روحانی طور پہ جب دل کالئی ہو جائے، دل کالئی ہو جائے تو پھر اثر ہی نہیں ہوتا. نہ آیت کا اثر، نہ حدیث کا اثر، نہ خطبے کا اثر، نہ درس کا اثر، نہ وعظ کا اثر، نہ نصیحت کا اثر، کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ جتنے لوگ ہیں نا بے حسی کے مرض میں مبتلا کہ ان کو جتنا مرضی سمجھاؤ اثر ہی نہیں ہوتا، سمجھو روحانی طور پہ دل مردہ ہو گیا ہوا ہے. یہ علامت ہے، روحانی طور پہ سمجھو ان کا دل مردہ ہو گیا ہوا ہے. ورنہ جب تک روحانی طور پہ دل زندہ رہے اور تندرست رہے، بندے سے گناہ ہو بھی جائے بندہ بے قرار ہوگا، وہ سمجھے گا میرے دل میں فاسد مواد آ گیا، اس کو نکالنا ہے. وہ توبہ کرے گا، وہ گڑ گڑائے گا، وہ استغفار کرے گا، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا. لیکن اگر گناہ پہ گناہ کر کے دل کالا کر لیا نا، سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس روحانی برے انجام سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کرتا چلوں، یہ 28 مئی یوم تکبیر لوگوں نے رکھا ہوا ہے. یوں یہ بات یاد رکھیں، کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن و سنت میں کسی بنیاد پر بھی، وہ بنیاد اچھی ہو یا بری ہو، دن منانا درست نہیں. یہ یاد رکھیں. کیوں؟ قرآن و سنت حقیقت پہ لگاتے ہیں، دن منانے پہ نہیں لگاتے ہیں. دن منانا کیا ہوا؟ یہ دیکھو جو قیامت قریب آ رہی ہے، یوں عملی طور پہ لوگ ماں باپ کے گستاخ، نافرمان، بے ادب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن دن بڑا بنایا جاتا ہے. یہ پیچھے مدر ڈے بنایا گیا ہے، اب آگے فادر ڈے بھی آ رہا ہے. ماں کا دن، باپ کا دن، ہاتھ ہو گئی ہے. سال میں ایک دن منا لیا تو ماں کو کیا فائدہ جی؟ کیوں جی؟ باپ کو کوئی فائدہ دن منا لی؟ یوں نہ ماں کی خدمت کرے نہ باپ کی خدمت کرے. جی دن منا رہا ہے سال میں، ماں کا دن، باپ کا دن، کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح ٹھیک ہے، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو زیادہ سے زیادہ قوت تیار کرنا چاہیے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ظالم کافروں کو ظلم سے روکنے کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے. فلسفہ جہاد یہی ہے. یہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہے، یہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہے.
اس کے مقابلے میں جتنا اہل کفر کا قتال ہے نا اور ان کی جنگی چیزیں ہیں وہ ظلم کرنے کے لیے ہیں، ان کی تاریخ ہی ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن لمبی چوڑی تاریخ سچی اور کھری بیان کرتا ہے، ہر دور میں قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ کافر نے ظلم ہی کیا ہے، کافر نے ہمیشہ ظلم ہی کیا۔ فرعون اس کے حالات دیکھ لو، کتنا خطرناک ظلم، اللہ اکبر۔ بنو اسرائیل کو غلام لونڈیاں بنائے رکھا، صرف کس لیے؟ انہوں نے کوئی نقصان کیا تھا؟ نہیں، کہ ایک اللہ پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ انہیں غلام لونڈیاں بنائے رکھا اور ان کے بچے ذبح کر رہے۔ کتنا تڑپا دینے والا ظلم ہے کہ دودھ پیتا بچہ ماں سے چھین کر ذبح کر دیا جائے، اور سال تک یہ ظلم رہا، اور ہر جبری مشقت کا کام بنو اسرائیل سے لیا گیا۔ اصحاب اخدود نے خندقیں کھود کے ان میں شعلے مارتی آگ بھڑکا کے ایک ایک کر کے سارے کلمہ پڑھنے والے ایمان لانے والے آگ میں جلا کے تڑپا کے رکھ دیے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بغاوت نہیں کی تھی، کوئی صرف کیا ایمانداری ہے۔ وہ کافر کو برداشت ہی نہیں کہ لوگ ایک اللہ پہ ایمان لائیں۔ کافر شروع سے ظالم ہے، سنگ دل ہے۔ کافر کی جنگ، اس کا قتال، اس کی لڑائی فساد کے لیے ہے، ظلم زیادتی کے لیے ہے۔ اسلامی جہاد ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، اور یہ طاقتور کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے تو خبردار کرتے، صحیح مسلم ہے، خبردار بچے کو نہیں قتل کرنا، عورت کو نہیں قتل کرنا، شکلیں نہیں بگاڑنا، مسئلہ نہیں کرنا۔ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، یہ نہیں کہ قریب دشمن سے لڑ رہے ہو تو سوچا کہ چلو ان سے معاہدہ ہے، یہ بے خبر ہیں، ان کو بھی مرمت کر دیا، نہیں، غداری نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک فرماتے وہ جو کافر ہے، اگرچہ کافر ہے پر بوڑھا کمزور ہے، وہ ظلم کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اسے بھی نہیں مارنا۔ یہ اسلامی جہاد کس لیے؟ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں ظالموں کے خلاف مقابلے کے لیے جہاں تک تمہارا بس چلے قوت تیار کرو۔ ایسا جامع لفظ اللہ تعالیٰ نے بول دیا، اس میں ہر تیاری آ جاتی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایسی کر دی، ہر تیاری آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم ہے کہ اللہ نے جو کہا نا قوت تیار کرو، الا ان القوت الرامیہ، فرمایا خبردار قوت ہر پھینکنے کا اسلحہ ہے، قیامت تک پھینکنے کا جو اسلحہ آئے گا نا وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں آ جائے گا۔ لہذا یہ ایٹمی قوت بھی اس پھینکنے میں شامل ہے۔ اچھی بات ہے الحمدللہ کہ پاکستان کو اللہ نے ایٹمی قوت بنایا، اچھی بات ہے، ضرورت تھی وقت کی، اور اس کا ایک حد تک اثر بھی ہے، بڑے دشمن مرعوب ہوئے اس کے بعد، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور اسی لیے یوں ایک طرف کافروں نے سازشیں بھی اس وقت سے بڑھا دی کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں، بڑی سازشیں ہیں اس وقت سے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ قوت تو بنا دی، لیکن ساتھ ضرورت تھی دن منانے کی بجائے یا فخر کرنے کی بجائے کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، اور جس نے بنایا، جس کا جتنا حصہ ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، ملک و قوم کے لیے کیا ہے، اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ سے اجر لینا ہے اس کو تو طریقے میں کیا ہوا عمل بھی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے چکر کی بجائے چاہیے کیا کہ ساتھ اتنا ایمان بھی مضبوط کریں نا کہ ظالم کو ظلم سے روک سکیں۔ اگر ایٹمی قوت بن جانے کے باوجود ہم کسی ظالم کو ظلم سے نہیں روک پائے، اپنے کسی مظلوم کی مدد نہیں کر پائے، تو پھر خالی ہمیں تکبیر بنانے کا کیا فائدہ؟ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے، ایک شخص کی نا تلوار بڑی مشہور تھی کہ اس کی تلوار بڑی زبردست ہے۔ ایک شخص نے وہ تلوار منگوائی، یار اس تلوار کے بڑے چرچے ہیں، میں ذرا مثال سے بات سمجھا، یہ عرب کی تاریخ میں واقعہ لکھا۔ اس نے تلوار بھیجی، جس نے منگوائی نا، تلوار کا طریقہ تھا لہرا کے تو جائزہ لیتے تھے کس طرح کی ہے۔ اس نے تلوار لہرا کے ایسے اسے کہا، یار چرچا تو بڑا ہے پر مجھے تو کوئی اچھی تلوار لگی، چرچا تو بڑا ہے۔ وہ جب تلوار واپس گئی تو یہ تبصرہ بھی گیا،
یہ تبصرہ بھی کیا کہ وہ جس نے منگوائی تھی نا وہ کہتا ہے چرچا تو بڑا تھا تو پر مجھے تو کوئی تلوار کمال کی نہیں لگی. تو اس تلوار والے نے بڑا پیارا، کئی انسانوں کی زبان پر بڑا پیارا جواب آتا ہے، وہ ایسے محسوس ہے جیسے اللہ کی طرف سے الہامی جواب ہے کہ اس سے بات سمجھ بڑی آتی ہے. وہ جواب میں کہتا ہے میں نے تلوار بھیجی تھی، بازو نہیں بھیجا. تو ایٹمی قوت اگرچہ بہت بڑی قوت ہے پر ایمانی قوت اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ایٹمی قوت کا پیدا بھی ایمانی قوت سے ہونا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ساتھ ایمانی قوت بھی پیدا کریں، صرف دین ہی نہ بنائیں یوم تکبیر، ساتھ ایمانی قوت بھی پیدا کریں، یہ جرت بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے اور مظلوم کو ظلم سے بچانا ہے. اللہ ہمیں یہ جرت بھی عطا فرمائے. کسی نے کہا ہے کہ